اسرائیل نے یرغمالیوں اور اپنے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو تلاش کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے، اور وہ طریقہ ہے غزہ پٹی کے فلسطینیوں کو لالچ دینے کا، ان کو انعام دینے کا، ان کو اچھی زندگی فراہم کرنے کا، ان کو غزہ پٹی سے نکال کر یورپ کے دیشوں میں بھیجنے کا۔ خبر آ رہی ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل نے کل پمفلیٹس تقسیم کیا، پرچے تقسیم کیے، جہازوں سے پرچے گرائے گئے، جس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اگر غزہ پٹی کے فلسطینی حماس کے ہاتھوں بنائے گئے یرغمالیوں اور قیدیوں کی رہائی میں، اس کی تلاش اور کھوج میں اگر مدد کریں گے تو ان کو بڑی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی، ان کو غزہ پٹی سے نکالا جائے گا، ان کو اچھا گھر دیا جائے گا، ان کو نوکری دی جائے گی، ان کو پیسہ دیا جائے گا، ان کو ایسی زندگی جینے سے چھٹکارا دیا جائے گا۔ یہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ دراصل 7 اکتوبر کے واقعہ کو 107 دن پورے ہو گئے ہیں، اور پچھلے 107 دنوں سے غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری، چاروں طرف سے اس کے حملہ کا جو اولین ہدف اور بنیادی مقصد ہے وہ یہی کہ اسرائیل کے جن شہریوں کو، جن فوجیوں کو 7 اکتوبر کو حماس نے یرغمالی اور قیدی بنایا تھا، ان کو آزاد کرایا جائے، ان کو رہا کرایا جائے، اور یہ سب حماس کے ساتھ کوئی ڈیل کے بغیر، کوئی مذاکرہ کے بغیر ممکن ہو جائے۔ لیکن ابھی تک 0% بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور یہ اسرائیل کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اس کی سب سے بڑی ہار ہے، اور اس کی اس ناکامی کا اب دنیا بھر میں چرچا ہو رہا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے میڈیا ہاؤسز میں بھی اسرائیل کی اس ناکامی پر اب سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سینا کو، اس کی IDF کو امریکہ کا سپورٹ ہے، UK کا سپورٹ ہے، دنیا کے تمام بڑے اور طاقتور دیشوں کا سپورٹ مل رہا ہے، اس کی انٹیلیجنس کو ہر طرح کا سپورٹ مل رہا ہے۔ خود اب تک یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی جو موساد ہے وہ دنیا کی سب سے تیز ترین ایجنسی ہے، سب سے طاقتور ایجنسی ہے۔ اسی طرح شن بیٹ کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، خود امریکہ کی انٹیلیجنس کے حوالے سے اس طرح کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کی طاقتور ایجنسیاں حماس نے کہاں چھپا رکھا ہے ان کے یرغمالیوں کو اور قیدیوں کو، اس کو تلاش نہیں کر سکی ہے۔ آخر کیوں؟ بڑا سوال اٹھ گیا ہے، پوری دنیا میں شرمندگی ہو رہی ہے، رسوائی ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے انہوں نے غبارے بھیجے، ڈرون بھیجے، طیارے بھیجے، جاسوسی کے لیے تمام تر ہتھ کنڈا ان لوگوں نے اپنا لیا، لیکن اس کے باوجود کامیابی نہیں مل سکی۔ کل ایک رپورٹ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسرائیلی سینا نے غزہ پٹی کے خان یونس میں ایک قبرستان میں بلڈوزر چلا دیا، قبروں کو کھودنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا، ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ یہ تھی کہ حماس نے یرغمالیوں کو قبرستان کے اندر سرنگ بنا کر چھپا رکھا ہے، ان کو یہاں رکھا گیا ہے، اور اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ کسی کو اس کی بھنک نہ لگ سکے، کسی کے ذہن میں بات نہ جا سکے۔ قبرستان کو بھی ان لوگوں نے کھود دیا، مردوں کو باہر پھینک دیا، مردوں کی بے حرمتی کی گئی، توہین کی گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کو وہاں بھی یرغمالی نہیں مل سکے، اور اسی بنیاد پر اب سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر حماس نے کہاں چھپا رکھا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کے پاس اتنی انرجی کہاں سے آئی، کہاں سے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جاسوسی ایجنسیاں ناکام ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی اسرائیلی یرغمالیوں کا ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکا ہے، اور اب آخر میں آ کر اسرائیل نے لالچ دینے کا ہتھ کنڈا اپنایا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی فلسطینی اسرائیل کی لالچ میں آئے گا، کوئی اس کے پھندے کا شکار ہوگا، کوئی اس کے جال کا شکار ہوگا، اور کسی بھی طرح حماس کے خلاف کوئی چال چلے گا۔ حماس نے لگتا ہے پہلے ہی پوری مضبوط تیاری کر رکھی ہے۔ حماس کے رہنماؤں کے جو انٹرویو سامنے آئے تھے اس میں بھی یہی بات شامل تھی کہ حماس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اسرائیلی شہریوں کو زندہ گرفتار کرنا، یرغمالی بنانا، تاکہ ان کے جو شہری گرفتار ہیں، جو اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے، ڈیل کر کے، مذاکرہ کر کے، بارگیننگ کر کے ان کو وہاں سے آزاد کرایا سکے۔ زیادہ تر اسرائیلی شہری جو مارے گئے تھے 7 اکتوبر کے دن، وہ خود اسرائیلی سینا کے حملے میں مارے گئے تھے، جس کا اعتراف خود اسرائیل کے کئی حکمرانوں نے کیا ہے، وہاں کے کئی اخبارات نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح کا دعویٰ حماس کے رہنماؤں نے بھی کیا تھا۔ تو اسرائیل کے خلاف حماس نے جو اپنا اصل مقصد بنایا تھا، اس میں وہ ابھی تک مکمل کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ زندہ گرفتار کیا اسرائیلی شہریوں کو، 250 کو گرفتار کیا، جس میں 90 کو اب تک رہا کر چکے ہیں، اور ان سب کو ابھی تک چھپا کر رکھا ہوا ہے، کسی ایک کو اسرائیل رہا نہیں کر سکا ہے۔ ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو گرفتار کر کے رکھا جاتا ہے تو کئی لوگ جاتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں، اور اس کے جیل سے، اس کے قید خانے سے اپنے شہری کو وہ زندہ اٹھا کر لے آتے ہیں۔ لیکن حماس
کی جو جگہ تھی غزہ پٹی، وہ پہلے سے ہی جیل میں بند تھی، اس کی ہر جگہ پر، اس کے چپے چپے پر اسرائیل کی نظر تھی۔ اس کے باوجود حماس کی قید سے ایک بھی قیدی کو اسرائیل باہر نکالنے میں، اس کی جگہ تلاش کرنے میں ناکام رہا۔ پچھلے دنوں میں کچھ نظر بھی آئے تو اسرائیلی سینا نے فائرنگ کر کے اس کو مار ہی دیا۔ 3 کو پہلے مارا تھا، 2 کو اب بھی مارا ہے۔ تو اسرائیلی سینا نے اپنے یرغمالیوں کو اپنے ہاتھوں ضرور مارا ہے، قتل ضرور کیا ہے، لیکن کسی ایک کو وہ زندہ نکالنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہے، اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ہار ہے، اور اسرائیل کو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل اندرون ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نتنیاہو کے گھر کے باہر لگاتار احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ ان کے رشتہ داروں کو، ان کے شہریوں کو اسرائیل حماس سے بات چیت کر کے نہیں نکال رہا ہے۔ حماس نے صاف لفظوں میں کہہ رکھا ہے جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوگی اور ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 100 فلسطینی کو رہا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کسی بھی طرح کا سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے، اور مجھے دیجئے اجازت۔